مسلم کی ہے پہچان تحفہ ماہ رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. مسلم کی ہے پہچان تحفہ ماہ رمضان. ابتدائی کلام اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے کن کہنے سے دنیا فانی کا وجود عمل میں آیا. درود لامحدود محبوب رب الودود رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر، آپ کے اہل بیت اطہار، اصحاب، ازواج اور تمام جانثار انصار و مہاجرین پر دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسلم بنگش کا سلام عرض ہے. ناظرین من، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان. ناظرین، اس خوبصورت نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون حاصل رہا ہے اجوا کوکنگ آئل، بناسپتی اور مسالہ جات کا، جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ، بھابا ٹی، یونک موٹر سائیکلز، یونک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، ملن ایگرو سیڈ، کوالٹی سیڈ، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل، ہر پل چلے ایک قدم آگے، ہائی اسپیڈ بینگلز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، لون بلڈر اینڈ ڈیولپرز، زیان ریزیڈینسی، بیگ گروپ، غنی فلور مل، ہائی اسپیڈ بینگل، حیدرآباد کی پہچان، کے جی این فارمیسی اینڈ میڈیکل سینٹر. ناظرین، ان تمام لوگوں کا خصوصی تعاون حاصل رہا ہے اس خوبصورت نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ناظرین من، اب جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک فارمیٹ ہے، ہم اس فارمیٹ کے تحت چل رہے ہوتے ہیں کہ اس خوبصورت نشریات کے اندر ہم نے اس سال جو چیز آپ کے سامنے متعارف کروائی وہ ہے تقریری مقابلہ. جی ہاں، تحفہ ہے رمضان تقریری مقابلہ. آج بحمد اللہ تعالی تحفہ رمضان تقریری مقابلے کا آخری سیمی فائنل راؤنڈ آج یہاں پہ چلایا جائے گا، اور اس کے اندر ہمارے پاس جس طرح آپ نے 2 دن پہلے سماعت کیے 3 مقررین آئے، آج بھی ہمارے پاس 3 مقررین ہوں گے،
اور جس طرح خوبصورت انداز کے اندر آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، کلام ربانی سے، تلاوت سے باقاعدہ آغاز ہوا، اب کیونکہ میرے پاس یہاں موجود ہیں مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ایک مہمان سرخواہ بھی آج یہاں پہ موجود ہے۔ مہمان سرخواہ کا تعارف آپ کے سامنے اگر رکھوں تو آج ان کو آپ تقریری مقابلے میں بھی دیکھیں گے اور ایک بہترین انداز کے اندر نعت بھی پڑھتے ہیں، تو ہم نے سوچا اور یہ کوشش کی کہ ہم نہ صرف حیدرآباد کے لوگوں کو پروموٹ کریں بلکہ حیدرآباد کے جو قریب قریب کے شہر ہیں، جیسے میر پخاس سے آج کے ہمارے مہمان سرخواہ کا تعلق ہے، آج یہاں موجود ہیں محترم جناب عتیق الرحمان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر، میں ہمیشہ سے ان کا تعارف کرواتے ہوئے اس تعارف کو اپنا یہ سمجھ لیجئے اپنے لیے ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے، نہ صرف ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا بلکہ یہ سمجھ لیجئے عملی زندگی کے اندر ہم اگر کہیں جا کر پھنس جاتے ہیں تو دلائل کی دنیا میں کبھی جانا ہو تو حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب ہماری بہت بہترین انداز کے ساتھ رہنمائی فرماتے ہیں، شائستہ گفتگو فرماتے ہیں۔ حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ ناظرین من آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ لوگ اس خوبصورت نشریات کو دیکھتے ہیں، سراہتے بھی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں مہمان سرخواہ کی جانب اور عتیق الرحمان صاحب کی جانب بڑھوں گا اور آپ سے ملتمس کہ نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب منور فرمائیں۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، بھر دے میرے داتا میری جھولی، بھر دے میرے داتا میری جھولی، بھر دے اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے، اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے، پھر تمنا اے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا اے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا گے ارمان مدینے والے، پھر مدینے کا گے ارمان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔
سبحان اللہ بھائی، بہت خوبصورت انداز میں عتیق الرحمان صاحب جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اور میں پڑھتا ہوں مذہبی اسکالر حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب کی جانب۔ حافظ صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے رمضان المبارک کیسے گزر رہے ہیں، کیونکہ اب ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے جو ہمارے سے رمضان المبارک بہت تیزی سے گزر چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں سچ کہوں آپ سے تو یقین بھی نہیں آ رہا اس بات کا کہ تقریباً آدھے سے زیادہ رمضان گزر بھی چکا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے یہ چیز ایک نوٹ کی میں نے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بہت جلدی سے چلا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ شاید وہ پچھلے سالوں سے بھی زیادہ جو ہے تیزی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ ابھی بھی بالکل مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے اور ایسے جذبات ہیں کہ رمضان شروع ہوا ہے اور ہم نے کچھ ہی ٹرانسمیشن کی ہے، ابھی تو رمضان کا مہینہ باقی ہے، لیکن آپ دیکھیں دوسرا اشرہ بھی بالکل اختتام پر آ چکا ہے، تو بہت زیادہ مصروفیت رہی ہے آپ کی یہاں ریکارڈنگ۔ ظاہر ہے رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا بہت اچھا مجھے موقع ملتا ہے، افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، افطاری ساتھ کر رہے ہیں، پھر پروگرام کی ریکارڈنگ ہے، اس کے بعد ساتھ بیٹھے ہیں، اگلے پروگرام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری مصروفیت اب یہی ہے۔ اچھا، میں خود بھی سوچتا ہوں کہ اگر رمضان میں کسی سال یہ نہیں ہو تو مطلب ہم کیا کریں گے، بالکل خالی خالی لگے گا، عرصہ ہو گیا ہے۔ تو جب آپ کے ٹرانسمیشن تھوڑی تاخیر سے شروع ہوئی تو میں نے پہلا پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ میں خود مس کر رہا تھا کہ آپ کب یہ پروگرام شروع کریں گے، تو بہت جلدی رمضان کا مہینہ گزر گیا، مصروفیت بہت تھی، پروگرامز کیے، طبیعت کی ناسازی کا بھی ایشو آیا کافی، لیکن یہ کہ بس اللہ رب العزت باقی جو دن ہے وہ بھی خیر و عافیت سے نکال دے اور ایمان و عافیت، صحت و عافیت کے ساتھ اگلا رمضان نصیب کرے۔ آمین آمین آمین۔ مجھے یہ بتائیے گا حافظ صاحب کہ ایک ہمارے یہاں آج کل چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، وہ ہے آن لائن انکم، ٹھیک ہے نا، آن لائن انکم۔ جیسے اب وہ بہت سارے ذرائع ہیں اس کے، کوئی فیس بک سے کما رہا ہے، کوئی یوٹیوب سے کما رہا ہے، کوئی کرپٹو سے کما رہا ہے، کوئی ٹریڈنگ کر کے کما رہا ہے، تو یہ الگ الگ ذرائع ہیں۔ تو فیس بک یوٹیوب کی انکم آیا حلال ہوگی، اور کرپٹو ٹریڈنگ ان کی انکم حلال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، فیس بک یوٹیوب کا تو یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ کنٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا بنایا یا کیا دکھایا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ٹھیک ہے، چیزیں بعض اوقات صحیح ہوتی ہے، اس کا استعمال جو ہے نا اس پہ حکم لگتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یوٹیوب پہ فلمیں ڈرامے بھی چلا رہے ہوں گے، گانے بھی چلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہمارے دیکھیں اس پیج پہ تبدیلی نیوز پہ ہم نیوز دکھاتے ہیں، شہر کے حالات لوگوں کو بتاتے ہیں، رمضان کے اندر ہم دینی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک خالصتاً ایک جائز اور حلال کام ہے، اس کی آمدنی جائز ہوگی۔ لیکن اگر یہاں کچھ اور دکھایا جائے جس کی دین نے ممانعت کی تو پھر وہ اس کی جو آمدنی وہ بھی جائز نہیں ہوگی۔ باقی یہ جو آن لائن ٹریڈنگ کا معاملہ نا، اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ دین نے آپ کے کاروبار کے کچھ ضابطے جو ہے مخصوص بیان کر دیے کہ آپ جو بھی بزنس کریں گے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں واضح ہونی چاہیے، تجارت کے معاملات۔ اب آن لائن میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ سامان بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اگر کوئی بھی معاہدہ ایسا ہے جو واضح نہیں ہے، جس میں شک ہے کہ جی اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، اب آپ نے آن لائن جو ہے وہ آرڈر کیا، جب آپ کے پاس پہنچا وہ چیز کوئی اور نکل جائے، تو اس طرح کے معاملات جس کے اندر شرائط واضح نہ ہو، معاہدہ واضح نہ ہو، پروفٹ اور لاس یہ واضح نہ ہو، ایسی آن لائن ٹریڈنگ کی علماء نے اجازت نہیں دی۔ اچھا، یہ چیزیں موجود ہوں گی تو پھر جائز ہے۔ اچھا، کرپٹو والا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، فی نفسی اس میں جائز یا ناجائز کا معاملہ نہیں ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس کو الاؤ کرے نہ کرے۔ اچھا، ابھی کچھ ٹائم پہلے سننے میں آیا کہ گورنمنٹ اس کو الاؤ کیا ہے، صحیح، تو جب تک گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں تھی تو وہ جائز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا پورا طریقہ کار وہ علماء کا ایک بورڈ ہے اس کے سامنے رکھا جائے، اس میں اگر کوئی ایسی ممانعت شرعی نہ ہو تو بالکل وہ جائز ہوگا، اگر ہے تو پھر اس قباحت کو مٹایا جائے۔ بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں مسلم بھائی کہ وہ لانگ ٹرم پہ سوچے تو بہت فائدہ مند ہے ملک کے لیے، معیشت کے لیے، لیکن اس میں چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب کہتے ہیں ناجائز ہے یا غیر شرعی ہوتی ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس چیز کو چھوڑا نہ جائے، بلکہ اس چیز میں سے جو ناجائز کام ہے اس کو نکالا جائے تاکہ ہم لانگ ٹرم پہ بینیفٹ حاصل کریں ملک کے لیے، جو خاص کر کے آج کل کے حالات ہیں اس تناظر میں۔ تو اس لیے جب بھی تجارت کریں کسی بھی نوعیت میں، چاہے ملک کی سطح پر ہو یا پرسنل ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہو، علماء کے بورڈ پر اس کو پیش کر دیں تاکہ وہ آپ کو اس کا جائز طریقہ بتائیں۔ کاروبار سے پیچھے نہ ہٹیں کیونکہ کاروبار میں برکت ہے، اور ظاہر ہے کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے، معیشت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا، تو یہ کام لازمی کریں بالکل۔ اچھا، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بہت سارے اسٹوڈنٹس جب پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ایک کام ایسا بھی کرتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ کے اوپر کچھ چیزیں اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں دراز ہے، اب آپ کے پاس دراز پہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں جن کے ایک پیسے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ اب میں اگر اس دراز سے کوئی چیز آرڈر کر کے کسی اور کو بھجواتا ہوں
ٹھیک ہے, اس پہ میں اپنا ایک انٹرسٹ رکھ لیتا ہوں, یا اس پہ میں اپنا ایک کہہ لیں اپنی ایک انکم رکھ لیتا ہوں. جیسے اس کی میں اگر اگزامپل دوں آپ کو کہ دراز پہ ایک چیز مل رہی ہے, موبائل کی بات کر لیتے ہیں, دراز پہ موبائل مل رہا ہے 26,000 روپے کا, ٹھیک ہے, لیکن ایک شخص ہے جس نے وہ موبائل مجھ سے پرچیز کیا اور میں نے دراز پہ آرڈر کیا, ٹھیک ہے. اب میں نے وہ موبائل 26,000 کا دراز سے خریدا تو ہے, لیکن میں نے اس بندے کو 26 کا نہیں دیا, میں نے اس کو 30 کا دیا ہے. تو آیا یہ جو 4,000 میں نے جو اپنے ایکسٹرا لیے ہیں, اس میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں یہ بھی کلیئر کر دوں, میں نے صرف یہ کیا ہے کہ اس بندے کو یا تو دراز کا پتہ نہیں تھا, یا میں نے یہ کیا کہ دراز سے پہلے سے کوئی کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے اتنے موبائل بکھوا دوں گا. تو آیا یہ میرے لیے جائز؟ مطلب آپ نے اپنی ذہانت کے پیسے حاصل ہاں یہ کہہ رہے ہیں. اس میں ایک شرط ایسی ہے جو ناجائز ہوگی, باقی جائز ہے. وہ یہ کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہوتے ہیں نا, اس پر آپ کی ملکیت ثابت ہونی چاہیے. اچھا, ملکیت یا تو شرعی طور پہ ثابت ہو یا فزیکلی ہو. اچھا, فزیکلی کیسے ہوگی؟ وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے, اب آپ کی ملکیت آپ دے دیں. شرعی طور پہ ایسی بھی ہو سکتی ہے ثابت, آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ خرید چکے ہیں, آپ کے پاس کسی جگہ اسٹاک موجود ہے جو آپ کا اپنا ہے, گودام ہو گیا, گھر ہو گیا کہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی ملکیت ثابت ہے. اب آپ اس کو بیچیں گے نا, آگے پروفٹ آپ اپنی مرضی کا جتنا لیں جائز ہے, لیکن ملکیت ثابت نہیں ہے نا, تو آپ نے آن لائن صرف خود ہی کسی نے کہا بھائی مجھے یہ چیز چاہیے, آپ نے وہاں بات کی 30,000, اس نے کہا میں دوں گا 25,000, اب آپ کے پاس نہیں آئی, آپ نے وہیں سے وہیں ٹرانسفر کر دیا. ہاں یہی والا پروسیس, یہ جائز نہیں ہے. یہ اس لیے کیونکہ اس میں آپ کی ملکیت ثابت نہیں ہو رہی ہے, وہ چیز آپ کی ہے ہی نہیں جس کو آپ بیچ رہے ہیں, اس وجہ سے. تو اس کا پروفٹ بھی آپ نہیں لے سکتے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ اس کو 30 کا بیچیں گے اور یہ 25 کا آپ کو پڑ رہا ہے, تو آپ 25 کا خرید لیں تاکہ ملکیت ثابت ہو, پھر بیچیں گے تو 5,000 کا پروفٹ جائز ہو جائے گا آپ کے لیے. اچھا, وہ لوگ اس لیے نہیں خریدتے کہ پہلے خریدیں گے تو وہ چیز ان کے پاس آئے گی, پھر ان کو کوریئر کروانی پڑے گی, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی اسی بندے کا کانٹیکٹ دے دیتے ہیں اور وہ سارا سسٹم ہو جاتا ہے. اصل میں کاروبار ایک اصول یہ ہے کہ اگر آپ کم پروفٹ کے اوپر مال بیچنا شروع کریں نا, تو کسٹمر زیادہ آتے ہیں. تو اس والے کام میں اگر آپ کو کوریئر کرنا پڑے گا, ہو سکتا ہے کچھ پیسہ لگ جائیں, 5,000 کی جگہ 3,000 کمائیں آپ, لیکن آپ 3,000 بھی کمائیں گے نا, پروفٹ کم ہے, تو آپ کا کسٹمر زیادہ ہوگا. جب 10 کسٹمر آئیں گے تو آپ 30,000 کما لیں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کا. یہ جو بزنس مین ہے نا, وہ یہ بات سکھاتے ہیں کہ کم پروفٹ میں مال بیچو. ہول سیل والے جو کامیاب ہے اس کی وجہ یہ ہے, ان کا جو پروفٹ کا مارجن ہے وہ بہت کم ہے, اس لیے ان کے پاس مال زیادہ بکتا ہے. ریٹیل والوں کے پاس کم بکتا ہے. صحیح طریقہ ہے. جی بہت شکریہ حافظ صاحب. اچھا, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا حافظ صاحب, جیسے اسٹیٹ ایجنسی والے ہوتے ہیں, اب میں گھر لینے جا رہا ہوں اس کے پاس, ٹھیک ہے, گھر اس کی ملکیت نہیں ہے, اس نے کیا کرنا ہے, ڈھونڈ کے گھر تلاش کر کے مجھے دینا ہے. اب وہ مجھ سے بھی 1 مہینے کا کرایہ لے رہا ہے اور وہ اس سے بھی لے رہا ہے جس کا وہ گھر مجھے دلوا رہا ہے, آیا اس کے لیے وہ پیسے جائز ہیں؟ اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں, وہ جو پیسے لے رہا ہے نا, اول تو وہ لے رہا ہے اپنی سروس کے, یعنی وہ مال کو بیچ نہیں رہا, پوری پراپرٹی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ بیچے گا نہیں, وہ ہے بروکر. وہ آپ جو بندہ اس کے پاس آیا نا کلائنٹ, اس نے اس کو مالک کے حوالے کیا, سامنے لے گیا, چیز دکھا رہا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے, ہر چیز دیکھ لو. جو میں نے آپ کو کہا نا کہ بزنس میں ہر چیز واضح ہونی چاہیے, اس میں ایسا ہے ہی نہیں کہ مکان آن لائن بیچ دیا. جس کو بھی آپ بیچیں گے نا, دکھائیں گے تصویر ویڈیو, وہ آئے گا, دیکھے گا, سروے کرے گا. اچھا, سب چیزیں دیکھ لی, اس کے بعد وہ اپنی سروس کے چارجز لے گا بھائی, کہ میں آپ کو اتنے لاکھ کا کم کروا دوں گا, اتنا پروفٹ مجھے دو, پھر آپ اتنے میری سروس کے چارجز ہیں. تو وہ دونوں سائڈ سے اس وجہ سے پیسے لیتا ہے, سروس کے چارجز, ہاں, وہ بروکری کے پیسے ہیں, آپ سمجھو. اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ بیچ رہا ہے وہ پروفٹ لے رہا ہے, اس میں ایک گیم ہی نہیں ہوتا. صحیح. بہت شکریہ, بہت اچھی نشاندہی فرمائی. حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, اور حافظ صاحب بھی ہمارے تقریر مقابلے کو سنتے ہیں, سماعت کرتے ہیں, بیک اسٹیج پہ موجود ہوتے ہیں, اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ان سے ان کی آرا بھی پوچھیں گے کہ بھائی ان کی رائے کیا ہے کہ آیا تحفہ رمضان تقریر مقابلے کو انہوں نے کس طرح سماعت کیا, کیونکہ یہ ہمارے پاس تقریباً روز ہی موجود رہے ہیں. ناظرین, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے بس یہی عرض کروں گا, کیونکہ اب وہ وقت ہے جو آپ کے من پسندیدہ سیگمنٹ کا وقت ہے, تو آپ نے دیکھتے رہنا ہے, اور دیکھتے رہیے تحفہ رمضان. مسلم کی ہے پہچان, تحفہ رمضان. آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے, تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے, جس میں رنگ, خوشبو, ذائقہ اور بھرپور مزہ. مسلم کی ہے پہچان,
तोहफा है माह रमजान। خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید ناظرین، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج الحمدللہ تحفہ ہے رمضان تقریری مقابلے کا آخری سیمی فائنل ہے۔ جی ہاں، ہم نے ایک جو سلسلہ آپ کے ساتھ آغاز کیا 10 رمضان المبارک سے، اس سلسلے کو جوڑا آپ کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگوں نے اس خوبصورت سلسلے کو بہت ہی زیادہ سراہا۔ جی ہاں، آپ نے اپنی موجودگی کا اظہار کیا اور کمنٹس کر کے ہمارے حوصلے کو بلند کیا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ تمام ہی معزز شخصیات کا۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، یہ ایک مرتبہ پھر یہ بتاتا چلوں، اس خوبصورت نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون حاصل رہا ہے۔ خاص طور پہ اس سیگمنٹ کے اسپانسرز کی بات کی جائے تو پاورڈ بائی ہے اجوا کوکنگ آئل، بناسپتی اور مسالہ جات، اور جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ بھابا ٹی، اور بالخصوص تعاون حاصل رہا ہمیں ہائی اسپیڈ بینگلز کا، جی ہاں چشتی برادرانس کا۔ ناظرین، آج آخری سیمی فائنل کے اندر ہم لوگ موجود ہیں اور منصفین میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت ڈاکٹر حاشر خان، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ موجود ہیں محترم شہیر خان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ یہ دونوں ہی بہت ہی بہترین مقرر بھی رہ چکے ہیں اور دوسرے پلیٹ فارمز پہ بھی جا کے نہ صرف حیدرآباد کے اندر بلکہ ملک پاکستان کے اندر جا کے حیدرآباد کا نام اجاگر کرنے والی شخصیات میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے شریک مقابلہ کی جانب، اور آج جس موضوع پر ہمارے شریک مقابلہ لب کشائی کریں گے وہ موضوع ہے وہ سحر جس سے لرزتا ہے، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود۔ غالباً اگر میں نے صحیح پڑھ دیا اس کو ایسے ہی، یہ بالکل وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود۔ آج اس موضوع پر لب کشائی کریں گے آج کے ہمارے پہلے شریک مقابلہ حسنین ریاض صاحب، جی سی یو حیدرآباد سے آپ کا تعلق۔ خاک برسر اور خوں بدماں، ہم لوگ دشت زندگی میں اپنی ناکامیوں کا سبب ڈھونڈتے ہیں صدر عالی وقار۔ یہ ایک دو دن کی نہیں بلکہ ایک صدی کی کہانی ہے کہ ان مرحوم آنکھوں نے خون مسلم کی ارزانی کا ہی منظر دیکھا ہے کہ کبھی عراق کا آسمان خود ساختہ خداؤں کے غصے سے شعلوں سے بھر گیا تو کبھی ارض مقدس کی گلیاں خون سے سرخ ہو گئیں، کبھی فاسفورس بموں سے سرزمین افغانستان کے پہاڑ لرزا اٹھے، تو کبھی شام اور لبنان میں معصوموں کی زندگیاں عقوبت خانوں کی نظر ہو گئیں، لیکن جناب والا کی نظر ہو گئیں، مگر جناب والا 10 مئی کا سورج ایک ایسی سیر لیے طلوع ہوا جس نے اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والے ہندو دیوتاؤں کے انتہا پسندوں کو ہلا کے رکھ دیا اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والے ہندو دیوتاؤں کو ہلا کے رکھ دیا کہ ایمان والوں کی بنیان مرصوصی کی ضرب سے دوبارہ شروع کر لیں تقریر میں کہ ایمان والوں کی بنیان مرصوصی سے پورا 1 منٹ ہے ابھی آپ کے پاس۔ خاک برسر اور خوں بدماں، ہم لوگ دشت زندگی میں ناکامیوں کا سبب ڈھونڈتے ہیں صدر عالی وقار کہ یہ ایک دو دن کی نہیں بلکہ ایک صدی کی کہانی ہے کہ ان محروم آنکھوں نے خون مسلم کی ارزانی کا ہی منظر دیکھا ہے کہ کبھی عراق کا آسمان خود ساختہ خداؤں کے غصے سے شعلوں سے بھر گیا تو کبھی ارض مقدس کی گلیاں خون سے سرخ ہو گئیں، کبھی فاسفورس بموں سے سرزمین افغانستان کے پہاڑ لرزا اٹھے، تو کبھی شام اور لبنان کے معصوموں کی زندگی عقوبت خانوں کی نظر ہو گئی، لیکن جناب والا 10 مئی کا سورج ایک ایسی سیر لیے طلوع ہوا جس نے اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والے ہندو دیوتاؤں کے انتہا پسندوں کو ہلا کے رکھ دیا کہ ایمان والوں کی بنیان مرصوصی سے
یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے. جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو، وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے. پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی سہی، گر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی سہی، گر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی سہی. جی جناب والا، یہ تھے حسنین ریاض صاحب، جی سی یو حیدرآباد سے آپ کا تعلق، اور آپ کی تقریر کا دورانیہ تھا 3 منٹ 12 سیکنڈ. 3 منٹ 12 سیکنڈ کے اندر بہت کوششوں کے ساتھ اپنی تقریر کو مکمل نہ کر سکے. میرے ساتھ اگلے شریک مقابلہ یہاں پہ موجود، میں ملتمس عتیق الرحمان سے، ماڈل کالج میرپور خاص سے آپ کا تعلق. جب زمین کی رگوں میں عدل کا خون خشک ہو چکا تھا، جبر و استبداد کی آندھیاں ہر چراغ کو بجھا دینے پر تلی تھیں، قبیلے قبیلوں کا خون پی رہے تھے، صنف نازک کی حرمت نیلام گاہوں میں بکتی تھیں، شرک کے سانپ معبدوں کے ستونوں پر لپٹے زہر ٹپکا رہے تھے، اور انسانیت کی کشتی مایوسی کے طوفان میں ڈوبنے ہی والی تھی کہ یکایک فلک کی پیشانی پر ازل کا وعدہ ابھرا، اور 12 ربیع الاول کی وہ مبارک صبح طلوع ہوئی کہ جب مکہ کی وادی میں ایک ایسا آفتاب نمودار ہوا کہ جس کی کرنیں کفر کی سب دیواریں چیر کر نکل گئیں. وقت تھم کر سننے لگا، ملائک سجدہ ریز ہوئے، اور کائنات نے جان لیا کہ اب وہ ذات جلوگر ہیں کہ جن کے اوصاف کو نہ ابتدا کی حد نہ انتہا کی قید، جو کمال کی اس معراج پر ہیں کہ جہاں فرشتوں کی پرواز بھی تھم جائے، کہ جہاں جبریل امین کے پروں کی جنبش ادب میں رک جائے، کہ جہاں لوح قلم کے لفظ جھک کر سلام کہنے لگے کہ شان تیری کیا کہوں میں یا محمد مصطفیٰ، ہے آپ کی آمد جہاں میں ایک احسان عظیم، ہے آپ کی آمد جہاں میں ایک احسان عظیم. فسادات کی تاریخ جس اندھیرے سے جنم لیتی ہے، اس اندھیرے کو چیرنے والی پہلی کرن رحمت مصطفیٰ تھی صدر علی وقار. وہی رحمت جو عرب کی صحراؤں میں بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے چراغ راہ بنی، آج یورپ کی عدالتوں میں انصاف کے اصولوں کی شکل میں زندہ ہے. وہی رحمت جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتی تھی، آج دنیا کے تمام آئینوں میں بچوں کے حقوق کے نام سے لکھی جاتی ہے. وہی رحمت جو مکہ کی گلیوں میں حق و انصاف کی رہنمائی کرتی تھی، آج اقوام متحدہ کی میزوں پر قانون و مساوات کی زبان بولتی ہے. یہی وہ رحمت ہے جناب والا جس نے مکہ کے تاجر کو سچائی کا پیکر بنا دیا. یہی وہ رحمت ہے جس نے مدینہ کے قاضی کو عدل کا ستون بنا دیا. یہی وہ رحمت ہے جس نے غلام بلال کو منبر کا مؤذن بنا دیا. جب بازار سیاست میں ایمان بکتا ہو تو روشنی فقط رحمت مصطفیٰ ہے، جب باطل سچائی کو دبانے لگے تو روشنی فقط رحمت مصطفیٰ ہے، جب ظلم پر خاموشی ہو تو روشنی فقط رحمت مصطفیٰ ہے، جب دین کو تجارت بنایا جائے تو روشنی فقط رحمت مصطفیٰ ہے. کہ جناب والا ہم نے آئینہ تو سنبھال رکھا ہے، مگر اس میں رحمت مصطفیٰ کا عکس بھلا دیا ہے کہ سرمایہ حیات ہے آمد رسول کی، فلاح ممکنات ہے آمد رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سہراب کر دیا، ہاں ایک احسان عظیم ہے آمد رسول کی، ہاں ایک احسان عظیم ہے آمد رسول کی. جی یہ تھے محترم عتیق الرحمان، ماڈل کالج میرپور خاص سے آپ کا تعلق تھا، اور جس موضوع پہ لب کشائی کر رہے تھے وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود. اور یہ کہا جائے کہ آخری سیمی فائنل کی آخری شریک مقابلہ وائلڈ کارڈ انٹری خوشی انور یونیورسٹی آف سندھ سے آپ کا تعلق. جی خوشی. نگاہ تصور کو تاریخ کے ایک ایسے شبستان میں لے جائیں جہاں ملوکیت کے محلوں میں تاریخوں کے قبروں پر ایک زندان بچھایا جا رہا ہے صدر علی وقار، مگر اسی شبستان سے ایک ایسی سحر نمودار ہوئی جسے کربلا کے نام سے پکارا گیا کہ جب یزیدیت نے اسلام کے چہرے کو داغدار کرنا چاہا تو علی کے لال نے اپنے لہو سے ایک ایسی سحر نمودار کی جس کے لہو کی چمک آج بھی جگمگاتی ہے. یہ سحر
آدم کی اس توبہ میں تھی جس نے انسانیت کو وقار بخشا. یہ سحر ابراہیم کے اس یقین میں تھی جس نے نمرود کی آگ کو گلزار کیا. یہ سحر موسیٰ کے اس ضرب میں تھی جس نے فرعون کے تکبر کو غرق آب کیا. اور یہ سحر ایوب کے اس صبر میں تھی کہ جس کے لبوں پر شکوے کی جگہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کی پکار تھی. طاعت و جستجوئے حق سے ہوا اس کا ورود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود. تاریخ گواہ ہے صدر علی وقار کہ شبستان وجود کو لرزانے والی سحر یوں ہی نمودار نہیں ہوتی. یہ وہ سحر ہے جو 22 سالہ تاریخ زندان سے نیلسن منڈیلا کے عزم سے طلوع ہوتی ہے. یہ وہ سحر ہے جو ایک ماں کے قرب سے ابھری اور عمران خان نے شوکت خانم کے روپ میں ناامیدی کے اندھیروں کو مٹایا. اور یہی وہ سحر ہے جو ایک حدیقہ کیانی سے جذبات سے سیلاب متاثرین کو ایک نئی زندگی بخشی. مگر آج انسانیت مفاد پرستی، مصنوعی ذہانت اور الگوریتم کے زندانوں میں قید ہو چکی ہے ذی وقار. مگر اس کا مقابلہ صرف وہ شعور کر سکتا ہے جس کا رابطہ براہ راست خالق کائنات سے ہو. دشمن کی پکار جتنی بھی شبستان کیوں نہ ہو، اس سے لڑنے والا وہی جیت سکتا ہے جس کی للکار ایک سچے مومن کی ہو. وہ سحر جو کبھی فردان ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. شکریہ. جی، یہ تھیں محترمہ خوشی انور صاحبہ. یونیورسٹی آف سندھ سے آپ کا تعلق تھا اور آپ کی تقریر کا دورانیہ تھا 2 منٹ 50 سیکنڈ. جی ہاں، 2 منٹ 50 سیکنڈ. اور میں بلا تاخیر ہمارے منصفین کی جانب بڑھوں گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر حاشد خان صاحب بھی موجود ہیں، تو آج پہلے ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا، پریڈکس سے پہ چلنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت یہاں پر کرنا چاہوں گا. ہماری جو آخری مقررہ تھی خوشی، وہ ایک وائلڈ کارڈ انٹری تھی، اور جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں اس فیصلے میں مطلب میری رائے یہ نہیں تھی کہ خوشی کو واپس لایا جائے. میں اس فیصلے کے اختلاف میں تھا، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ وہ 1 منٹ کے اندر اندر ہی پہلے راؤنڈ میں بھول گئی تھیں. اور حالانکہ میں نے یہ بولا تھا کہ بہت افسوس ہوا ایسی مقررہ کہ وہ بھول گئیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جب فیصلہ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور جو اکثریت میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہی مانا جاتا ہے. تو یہ میں نے اپنا اختلاف یہاں نوٹ کروا دیا. اب ہم پریڈکس پہ آتے ہیں. تو آخری مقررہ سے اگر شروع کریں تو خوشی کو خود اس بات کی زیادہ خوشی تھی، انہوں نے تقریب مکمل کر لی. وہ کیمرے سے جاتے ہی بولتی ہے میں نے کر لی. لیکن یہ ہے کہ سیمی فائنل کے حساب سے تیاری کی واپس بہت فقدان تھا تیاری کا، اور بار بار بھولنا، بار بار فمبل کرنا، کر لی بس وہ کر لی. اور میں باقی چیزوں پہ پوائنٹ آؤٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ نیچرلی پھر جب آپ تیاری آپ کے اندر نہیں ہوتی ہے اور کانفیڈنس نہیں ہوتا تو پھر آپ بار بار مائک کو ہاتھ لگاتے ہو، مائک کو اوپر نیچے کرتے ہو، بار بار روشن پہ ہاتھ رکھتے ہو. لیکن وہ نیچرلی ہوتا ہے جب تیاری کی کمی ہوتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ گھوم پھر کے بات میں آ جائے گی کہ تیاری کی کمی تھی اور اسی وجہ سے زیادہ فمبلز بھی، اور پھر وہ جو ادائیگی تھی اس میں بھی اتنا مزہ نہیں آ پایا. ہمارے جو دوسرے مقرر ہیں، اچھا دوسرے مقرر سے پہلے مقرر کی بات کر لی جائے، حسنین صاحب. تو شروعات بہت اچھی تھی اور لگ رہا تھا کہ ایک اچھی تقریر ہوگی، لیکن پھر وہی کہ وہ بھی بھول گئے. پھر انہوں نے واپس بھی اسٹارٹ کی تو اسی جگہ پر آ کر وہ بھول گئے. اور اتنے کم مواد میں بھی ان کی تلفظات کی غلطیاں تھیں. طلوع بولنا بار بار، طلوع کو ٹھیک ہے، بنیان مرصوص، یہ قرآن کی آیت تو بنیان مرصوص ہے، وہ بنیان مرصوصی اس کو کہنا. تو یہ تو پھر مطلب اس کی وجہ سے وہ تو ڈائریکٹ ڈسکوالیفیکیشن پہ آ جاتے ہیں. پھر جو ہمارے دوسرے مقرر تھے ان کا جب گراف ہائی جاتا ہے نا تو وہ ایک خاص لے پہ آ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے وہ ایک جیسے ترنم پڑھ رہے ہیں، میرا نام محمد حاشر خان ہے، آپ کا نام مسلم بنگش ہے. وہ اس ترنم میں پڑھتے رہتے ہیں تو جو ایک وقت کے بعد نا وہ کانوں پہ اگین گرا گزرتی ہے.
کہ تو اس سے مطلب جب ہم ظاہر سے یہاں پر بیٹھے ہیں اور جب اب سیمی فائنل کی طرف یا فائنل کی طرف جا رہے ہیں تو ادائیگی کی اور تلفظات کی سب کی بات ہوگی, تو اس ترنم سے اجتناب کیا جائے. ایسا نہ لگے کہ آپ ایک مطلب ایک طرز پہ یا ایک لے پہ چل رہے ہوں. جس طرح آپ تقریر کرتے ہیں, جس طرح آپ ویسے بولتے ہیں, جو ان کا خود کا بھی لو نوٹ ہے, اگر یہ آپ اپنی خود جا کے تقریر سنیں واپس تو ان کا لو نوٹ پھر بھی صحیح ہے. جب یہ ہائی نوٹ پہ جاتے ہیں نا تب وہ خاص ترنم کو پکڑتے ہیں, تو اس سے اجتناب کریں. اور بس ہاں میرا خیال میں یہی تھا, ان کے لیے تو زیادہ کچھ تھا نہیں. بڑھتے ہیں جی. زیادہ دو مقررین کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں زیادہ کہنے کے لیے, بٹ جو ہمارے دوسرے مقرر تھے ان کے لیے کچھ سجیشنز ہیں. اچھا, پہلی چیز تو جس طرح حاشر صاحب نے ایک چیز نوٹ کروائی, مے بی یہ ہوتا ہو کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے مدارس میں اس طرح کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ بالکل ممبر سے اس لے میں جو ہے وہ ایک خطابت کا سلسلہ چلنا, تو ہو سکتا ہے اس کی بھی روانی ہو. اس کے علاوہ ان کی تقریر جو تھی, میرا پرسنلی یہ بلیو ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی اور تقریر کو لیا تھا اور وہ اس کو اس موضوع میں فٹ کر دیا. چلیں یہ بھی سم ٹائمز ورک کرتا ہے, لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ لائنز جو ہیں وہ اس میں ضرور کوئی ایک چیز مطابقت کی بولنا. اب جیسے ان کا جو کانٹینٹ تھا بالکل ٹھیک تھا, لیکن میرے حساب سے اگر وہ اس طرح کرتے کہ وہ بتاتے کہ جو وہ سحر, پہلے تو وہ شبستان بتاتے کہ کیا شبستان تھا, مطلب اس لفظ کو دہرا کر کہ یہ شبستان, اور پھر اس طرح کے حالات, حالانکہ انہوں نے حالات بتائے, لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد کہ انہوں نے موضوع کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹچ نہیں کیا, تو تھوڑا لگ رہا تھا کہ اور جس طرح آپ کو یہ معلوم ہو, جو مقررین ہیں انہیں یہ بالکل پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب ٹائم بہت کم ہوتا ہے نا, تو ہمارے پاس ایک سیٹ جو ہے وہ پتے ہوتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں ان پتوں کو جو ہے نا وہ کسی بھی تقریر میں فٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دو سینٹینسز کے ساتھ جو ہے وہ یہ بالکل. تو آخر میں دیکھیں بہت اچھا موضوع تھا, پھر دوبارہ سے, اور آخر میں دیکھیں فیض احمد فیض صاحب کتنا زبردست طریقے سے جو ہے وہ ہمیں ایک موٹیویشن دے کے جاتے ہیں, اور یہی موٹیویشن ہمارے ویورز کے لیے بھی ہے کہ منزل ہمارے پاؤں سے 2 گام ہی تو ہے, شب کی جھلک بھی صبح کا پیغام ہی تو ہے, دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں, دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے, رستہ طویل ہے بھی تو کتنا طویل ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. بہت خوب. اور دونوں ہی منصفین نے اپنی اپنی جو آراء ہیں وہ بھی یہاں پہ رکھ دی ہیں, یعنی کہ کریٹکس بھی بتا دیے گئے ہیں ناظرین آپ کو. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ رزلٹ بھی اب اناؤنس کر دیں. رزلٹ شہیر بھائی اناؤنس کریں گے, لیکن اس سے پہلے بس وہی والی بات کہ کیونکہ فائنل میں جا رہے ہیں, ابھی تک بھی سیمی فائنل کے لیول کا مقابلہ نہیں تھا, یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. تو بھائی یہ مقررین کے لیے بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا بڑا مقابلہ جو ایک ویب چینل نے کروایا ہوا, کوالیفائنگ راؤنڈز ہوئے, اس کے بعد بھی جا کے منصفین یہی کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ مقابلہ سیمی فائنل کے اعتبار سے نہ تھا. اچھا, میں اس میں ایک جو ہے وہ تھوڑی سی پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے یہ انتظامیہ اتنا زبردست موضوع لا رہی ہے کہ جن پہ واقعی مقررین کو وقت لگ رہا ہے سوچنے میں, اور آپ یہ دیکھیں یہ بالکل ایوریج لیول کے ٹاپک نہیں ہیں, یہ بالکل یہ انٹلیکٹ کو جو ہے وہ آپ کی ہٹ کرتے ہیں, تو ایک یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ریزن, ہاں جب 4-5 دن مل رہے ہیں تو پھر یہ ریزن جسٹیفائی کرتے ہیں. لیکن اس میں تو ٹیم کو شاباشی ہے کہ ٹیم نے اچھا کام کیا ہے, جو موضوعات ہیں ماشاءاللہ موضوعات جو نکالے ہیں وہ بہت ٹف ٹائم, اور ایسا نہیں ہے کہ سنے ہوئے موضوعات ہیں یا بار بار کہیں دہرایا جا رہے ہوں کمپٹیشنز میں. تو یہ اپریسیشن بالکل اویس قاضی صاحب اور ٹیم حجت جو ہے نا ہمارے ساتھ وہ بہت اچھا کام کر رہی تھی. اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں فنالے کے اندر جو انہوں نے ہیرے نکالے ہیں منصفین نے آگے کیا کرتے ہیں نا. تو میں یہاں پہ ناظرین آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا, ساتھ ہی ساتھ منصفین کا شکریہ ادا کروں گا. آپ رزلٹ تو اناؤنس کریں. جی ہاں, تو آج کے بالکل ہمارے جو مقرر جو آگے فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں وہ عتیق صاحب. کیا بات ہے بھائی, بہت بہت مبارکباد عتیق الرحمان صاحب آپ کے لیے. میرپور خاص سے آپ کا تعلق ہے اور میرپور خاص سے سفر کر کے روزے کی حالت میں یہاں تشریف لاتے ہیں, دوسری مرتبہ یہاں تشریف لائیں, آپ کو دوبارہ سے مبارکباد پیش کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ فنالے کے اندر موجود ہوں گے. اور اب ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے تینوں فائنلسٹ موجود ہیں. اگر میں جلدی سے آپ کو تھوڑا سا نام یاد کر کے بتا دوں تو بشارت نور ہے ہمارے پاس ایک فائنلسٹ, اور ایک عمر غنی صاحب ہیں جنہوں نے پرسوں کوالیفائی کیا ہمارے ساتھ, اور ایک ہمارے پاس ہیں آج کے عتیق الرحمان صاحب.
بہت خوبصورت مقابلہ رہا اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. میں اپنے ناظرین کا تو شکریہ ادا کر چکا ہوں, منصفین کا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ اب اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور منصفین آپ کے لیے بھی کچھ تھوڑی سی چینجنگز ہیں نا. اور ایک یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, یہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا, اسی لیے آف کیمرہ جتنے لوگ کھڑے ہیں نا وہ سب ہکا بکا ہے کہ آپ مسلم بنگش کیا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. تو جی ہاں وہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے موبائل کھل گئے. تو ناظرین کوئی ایسی بڑی خبر تو نہیں ہے, لیکن ہاں بہت بڑی خبر بھی ہے, کیونکہ آج جو شخصیت اب میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں جوائن کریں, کہ اس سب کے پیچھے جو آج صحرا سجا ہے نا, مطلب یہ جو سارا سلسلہ سجایا گیا ہے, یہ سیٹ لگایا گیا ہے, اسپانسر سے رابطہ کرنا, آپ لوگوں کو یہاں مدعو کرنا, یا اس کے علاوہ بھی جتنی بھی ایفرٹس کیے نا, اس کے پیچھے ٹیم تو ہے ہی ہے, لیکن ٹیم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ بہت یہ کہہ لیا جائے کہ وہ بھی ایک بنیاد ہے, وہ ایک اہمیت ہے نا. تو میں چاہوں گا کہ آج میں اپنے جو لیڈر ہیں, ہمارے باس ہیں, میرے ایک ساتھی دوست ہوا کرتے تھے, وہ ان کو باس کے نام سے یاد کرتے ہیں, تو ہم بھی یاد کرتے ہیں کہ باس نقی ناز انصاری صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, نقاش نقی ناز انصاری صاحب, میں ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں یہاں پہ, ہمیں اسٹیج پہ جوائن کریں اور پھر ہم ٹرانسمیشن کو اور اس سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے. جی بہت بہت شکریہ مسلم, آج آپ نے ڈسٹرب کر ہی دیا. جی میں آپ کے مائک لگا دوں اگر آپ کہیں تو. ارے مائک آپ اپنا رکھیں. اچھا مائک آپ اپنا رکھیں. آپ مقررین کی جگہ جا رہے ہیں؟ جی میں مقررین بیٹھے تشریف رکھیں. جی میں اپنے جو مقررین ہیں جن کا سفر آج یہاں پہ ختم ہوا, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اجوا کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں, بھابا ٹی کی جانب سے ہیں, اور خصوصی طور پہ ہائی اسپیڈ بینگلز کی جانب سے ہیں. تو وہ گفٹ ہیمپر دیں گے محترم نقاش نقی ناز انصاری صاحب, حسنین ریاض صاحب کو. آپ تشریف لائیں اور اپنے گفٹ ہیمپر محترم نقاش نقی ناز انصاری صاحب سے وصول کریں. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, آواز آپ کو میری آتی رہے گی, کہ ایک JS بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ بھابا ٹی کی جانب سے ہے, ایک اجوا کوکنگ آئل کی جانب سے, اور ہائی اسپیڈ کی جانب سے. جی ہماری اگلی جو آج جن کا سفر یہاں پہ ختم ہوا, وائلڈ کارڈ انٹری تھی ہمارے پاس, خوشی انور یونیورسٹی آف سندھ سے آپ کا تعلق. آپ کے لیے بھی یہ تینوں ہی گفٹ ہیمپرز ہیں ہمارے پاس, اجوا کوکنگ آئل کی جانب سے اور JS بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے. خوشی ایک منٹ رکیے گا. جی ٹیم مجھے اگر میری یہ چیز, ہاں جی ہائی اسپیڈ بینگلز, جی. اور ناظرین اب آپ کی سماعتوں کی نظر ایک حیدرآباد کے بہترین مقرر محترم نقاش نقی ناز. بالکل بہت شکریہ مسلم, مقرر آپ نے بنایا. ظاہر ہے مقرر کی ڈیسک پہ ہوں, اور ادھر کا جو دولہا ہے وہ تو مسلم بنگش ہی ہے, اور جو ہمارے منصف ہمیں جوائن کرتے ہیں, سب سے پہلے میں ان سب کا آج بیسکلی جو مجھے مسلم نے یہاں مدعو کیا تو میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا. خاص طور پہ جو ہمارے اس پورے نشریات کو لے کے چلے مسلم بنگش, ان کا شکریہ ادا کروں گا, جس شاندار طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اور اس کی گواہی میں نہیں, وہ ویورشپ دے رہی ہے جو اوپر نظر آ رہی ہے, اس وقت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر 100+ میں چل رہی ہے الحمدللہ. ساتھ ساتھ ہمارے منصفین کا میں شکریہ ادا کروں گا, دونوں نے اس مطلب رمضان المبارک کے مہینے میں جو مصروف ترین مہینہ ہوتا ہے, ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے, اس میں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. خاص طور پہ اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ہمارے سیگمنٹ کے اسپانسر ہیں, خاص طور پہ اجوا کوکنگ آئل, نور بھائی اور ساتھ ساتھ زبیر بھائی, یہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں, جن کی وجہ سے یہ آج مقابلہ ہم کر سکے. کیونکہ جب ہمارے ذہن میں آئیڈیا آیا, کیونکہ ہم ٹرانسمیشن تو کر ہی نہیں رہتے, ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے بالکل, لیکن جب کالیں آنا شروع ہوئیں, آپ لوگوں کی محبت ہوئی کہ نہیں ٹرانسمیشن آپ کنٹینیو کریں, تو ہم نے آج سوچا کہ یار ٹرانسمیشن کیا جائے, کنٹینیو کی جائے. تو ہم نے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا 10 رمضان المبارک سے, اور الحمدللہ جب بات ہوئی نور بھائی سے, زبیر بھائی سے, ساتھ ساتھ جو ہمارے بھابا گروپ آف انڈسٹریز کے لوگ ہیں, بھابا ٹی والے, جواد بابا, جنید بابا, جانزب بابا, ان کو ہم نے کہا ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس طریقے کی کچھ یونیک دینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ حیدرآباد شہر کے اندر مقرر تو بہت اچھے ہیں, موجود ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو ہم نے سوچا کہ تبدیلی نیوز کے اوپر کچھ تھوڑا سا یونیک ٹرانسمیشن اس بار کی جائے, جس کے اندر ہم اپنے حیدرآباد کے جو بولنے والے اچھے لوگ ہیں ان کو آگے لے کر آئیں, ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں تاکہ وہ اپنا لوہا منوا کے آگے جا سکیں. وہ آج ہماری کوشش ہے. ماشاءاللہ آپ کی تبدیلی نیوز نے صرف حیدرآباد والوں کو نہیں, سندھ کے دوسرے شہروں سے بھی آئے. الحمدللہ یہ ہمارے لیے اعزاز. جب ہم نے اس کا آغاز کیا, اسٹارٹ کیا, تو ہماری ٹیم جو حجت ٹیم ہے,
अल्हम्दुलिल्लाह अवेस ने बड़ा हमें सपोर्ट किया, और ये नहीं कि हैदराबाद बल्कि हैदराबाद के गिरदो नवा से उन्होंने लोगों को मदऊ किया, आए और आके उन्होंने जिस तरीके से सिस्टम को लेके चले, बहुत खुशी हुई। सबका पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जितनी तारीफ़ करके मुझे यहाँ बुला लिया, मदऊ कर लिया, उसके हकदार ये पूरी टीम है। क्योंकि मैं बेसिकली इनकी सपोर्ट में पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा, इन्होंने उस पर अमल किया, ये इनके लिए बहुत एजाज़ की बात है मेरे लिए, और इनका शुक्रिया अदा करूँ। और साथ ही साथ लखानी फैमिली, हाई स्पीड वाले हमारे इमरान भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। ख़ास तौर पे जब हमने उनसे कहा कि हम ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने, इमरान भाई के अल्फाज थे, यार नक्काश कुछ, नक्काश तो नहीं, वो अंसारी कहते हैं, तो अंसारी कुछ ऐसा कर कि जो हैदराबाद में यूनिक हो। तो यूनिक हमने करने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों की मोहब्बत है कि आज हमें जिस तरह सराह रहे हैं, व्यूवरशिप के ज़रिए हमें देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और कोई भी उनके सवालात होते हैं, जिस तरह हमारा उलमा से बातचीत का सेशन चलता है, उसके अंदर हमसे सवालात कर रहे हैं, नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है कि वो लोग हमें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और देखना चाहते हैं। हमारी कोशिश होगी, ये जो हमने इस दफ़ा गुस्ताखी की है नाजरीन के लिए कि हमने लेट शुरू किया, नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह हम इसको फर्स्ट रमज़ान मुबारक से स्टार्ट करेंगे, और ना सिर्फ पहली रमज़ान से, और कोशिश करेंगे कि इसका दुरानियाँ भी बढ़ाएं, क्योंकि तकरीरी मुकाबले भी 3 थे, मज़ा नहीं आया, 3 पार्टिसिपेंट थे, मज़ा नहीं आया। और जो है हैदराबाद का जो जिस तरीके का टैलेंट है वो आना चाहिए आगे, तो हम कोशिश करेंगे 5-5 अवैस, आपकी जिम्मेदारी मैं आज से लगा रहा हूँ, अगले साल के लिए तैयार कर लेना कि हाँ बिल्कुल इसको सेगमेंटेट करेंगे, और साथ साथ हम 5 मुकर्रिर को मौका देंगे प्लस। और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिस तरह के हमारे उमैर लोन भाई हैं, कैपिटल लग्जरी के ऑनर हैं, लोन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के उमैर लोन, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं सबका, जिस तरीके से ज़यान रेजिडेंसी है, हाई स्पीड है, यूनिक है, और हमारे जो फ़हद मियाँ, फ़हद भाई, उनका बहुत शुक्रिया कि हमें सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट इस लेवल का करते हैं कि अफ्तार मुस्लिम को उसी से मिल रही होती है, जो ऐसे ही मुस्लिम उसी से अफ्तार हो रही होती है। नहारी नहीं आई है, आप नहारी का कहते हैं? नहीं, नहारी फ़हद भाई का जो काम है वो बेसिकली आपको पता है शीरमाल का। नहीं, वो कहते हैं फ़हद भाई कि मैं नहारी का भी बंदोबस्त। भाई फ़हद भाई आप यकीनन सुन रहे होंगे, उम्रे पे हैं अभी, तो फ़हद भाई जब आप देखें सुने तो भाई अगले साल से नारी चाहिए मुस्लिम को, शीरमाल के साथ नारी आनी चाहिए। भाई लोग बढ़ गए, फ़हद भाई नारी जो है बढ़नी चाहिए। और मिलन एग्रो सीड्स के हमारे अली रज़ा आराई भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि जब भी कहीं हम खड़े होते हैं, चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट की बात हो, हमारी दास्तान अंबिया की बात हो, हमारी जो है वो लाइव ट्रांसमिशन की बात हो, तो फ़ौरन हमें जब कॉल करते हैं वो फ़ौरन कहते हैं नक्काश करो, हैदराबाद की आवाम के लिए ऐसा काम करो जो दूसरे चैनल्स नहीं कर रहे। ये हमारे तमाम स्पॉन्सर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। साथ साथ गनी फ्लोर मिल का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, यासिर भाई का, यासिर मलिक, हमें हमेशा कहीं भी हम फंसे सबसे आगे हमें सर फहरिस्त वो हमें खड़े पाएँ, और हमें उन्होंने फुल सपोर्ट की है। और उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे बेग ग्रुप का, हसाम इकबाल बेग का, कि हसाम भाई ने हमें जिस तरीके से इस पूरे सेटअप के अंदर हमें सपोर्ट किया, क्योंकि ज़ाहिर ये पूरी टीम को नहीं पता, सबको बताने का मकसद ये, जब हम ये ट्रांसमिशन लाइव आ रहे होते हैं उससे पहले जो हमें ये सपोर्ट कर रहे होते हैं सारे लोग, ये वो लोग हैं ताकि सबको भी पता चले कि जिसकी वजह से आप लोग ये ट्रांसमिशन इस अच्छे लेवल पर देख पा रहे हैं। और आखिर के अंदर मैं शुक्रिया अदा करूँगा अदील सिद्दीकी भाई का, कोरोना पेंट्स का, कि वो हमें जहाँ भी हम कहते हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पर सपोर्ट करते हैं कि हम कहीं पीछे नहीं हटते। हम कोई टीम मेरी कहती है, मुस्लिम कहता है कि नकाश भाई ये प्रोग्राम शुरू करना है, तो ये वो राज है आज मैं खोल रहा हूँ, ये वो स्पॉन्सर्स हैं। मैं जब फ़ौरन आपको कहता हूँ ना हाँ करना है जी, तो ये सारे वो सपोर्टर्स हैं मेरे, जो मेरे बैक पे खड़े हुए, मुझे मेरे कंधों पे किसी न किसी का हाथ हर वक्त मौजूद होता है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी मावनत की सूरत में कोई गिफ्टिंग हो, चाहे वो कैश की सूरत में सपोर्ट हमें चाहिए हो, चाहे XYZ चाहिए हो, ये सारी चीज़ें उनकी होती है। मैं अगेन शुक्रिया अदा करूँगा मुस्लिम का और पूरी टीम का, हमारे मुंसिफिन का, कि उन्होंने हमें इस शानदार ट्रांसमिशन को लोगों तक लाइव आने के लिए बहुत सपोर्ट की, उसके लिए आखिरी बार। और अगेन शुक्रिया, दोबारा जब मुस्लिम मौका दे देगा, गलती से बुला लेगा सेट पे, तो मैं ज़रूर आऊँगा, और सबका सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए। थैंक यू जी। नाजरीन, मैं भी शुक्रिया अदा करूंगा नकाश भाई का कि वापस मेरी तरफ कैमरे की उन्होंने इजाज़त दे दी है, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर सा रह गया। मैं ये सोच रहा हूँ ब्रेक के बाद वापस भी आना, मजहबी स्कॉलर भी मेरे साथ मौजूद होंगे, नातख़्वाह भी होंगे, मैं किस तरह मैनेज करूंगा। तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनका जिक्र नहीं करूंगा ना तो ये ट्रांसमिशन अगले साल नहीं हो सकेगी, ये बता दूं। बस नाजरीन, आप लोगों का शुक्रिया और तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया। देखते रहिए तोहफा है रमज़ान। मुस्लिम की है पहचान, तोहफा है रमज़ान।
चाहिए एक बेहतरीन चाय तो पेश है भाभा की तेज जायका दानेदार चाय, जिसमें रंग, खुशबू, जायका और भरपूर मजा। मुस्लिम की है पहचान, तोहफा है माह रमज़ान। जी खुशामदीद नाज़रीन, और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तब्दीली न्यूज़ की खुसूसी और मुनफरिद रमज़ान नशियात तोहफ़ा है रमज़ान। एक मरतबा फिर खुशामदीद, मेरे साथ दोबारा मौजूद हैं मेहमान सनख़्वा अतीकुर रहमान साहब। मैं एक मरतबा फिर इनको मुबारकबाद पेश करूँगा क्योंकि माशाल्लाह तकरीरी मुकाबले के सेमीफाइनलिस्ट में से अब ये आगे बढ़ गए और फाइनलिस्ट बन गए हमारे। आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ मौजूद है मज़हबी स्कॉलर हाफिज़ मोहम्मद अरसलान लोधी साहब। वापस चलते हैं हाफिज़ साहब की जानिब, और हाफिज़ साहब से जो डिस्कशन चल रही थी वो ऑनलाइन इनकम पे चल रही थी, तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। जैसे एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के जहनों में मिसकॉन्सेप्शन है, ये जो बैंक है हमारे यहाँ, इस्लामिक बैंक जो आ गया है हमारे यहाँ ना, कुछ लोग कहते हैं कि ये जायज़ है, इस्लामिक बैंक होते हैं, और कुछ तो यहाँ तक मैंने सुना वीडियोस के अंदर उन्होंने कहा कि हाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम से ये चीज़ें चली आ रही हैं। अच्छा, कुछ ये कहते हैं कि बिल्कुल ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लामिक बैंक का। तो मुझे ये बताइएगा कि आया इस्लामिक बैंक होता है या बैंक सिर्फ बैंक ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सहाबा के ज़माने के अंदर आमदनी को सेविंग करने का तरीक़ाकार था वो बैंक की ही शक्ल थी। सही है। लेकिन वो आज वाले बैंक की शक्ल नहीं थी। अच्छा। इसलिए कि जो भी माल आप किसी को देते हैं, आप बैंक में जो आपकी सैलरी आती है, बिज़नेस का पैसा है या वैसे रखवाते हैं, वो एक कर्ज़ है। अच्छा, उस कर्ज़ के ऊपर दो कंडीशंस होती है। अगर वो उस कर्ज़ को आपके उसको सेफ रखते हैं और उसके सर्विस चार्जेस को देते हैं, वो जायज़ होगा। सही है। लेकिन अगर वो उस कर्ज़ को लेके आपकी इजाज़त के बगैर कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और मोस्टली होता यही है, ऐसा ही है, तो वो उनका अमल नाजायज़ हो गया। एक तो आपकी इजाज़त नहीं है, दूसरी उनकी मिल्कियत वो चीज़ थी नहीं, फिर उस पर जो प्रॉफिट आपको दे रहे हैं तो कर्ज़ का प्रॉफिट है, वो नाजायज़ हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी है, बैंकिंग साइड पे लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है जी हमने कोई पैसे दिए, उस पर हमें कोई पैसे मिलेंगे तो वो सूद है। सिर्फ ये सूद नहीं होता। सही है। सूद की डेफिनेशन ये है कि हर वो कर्ज़ जो नफ़ा लाए। सही है। अब नफ़े की कंडीशन है, नफ़ा किसी भी शक्ल का हो सकता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, हमारे यहाँ जो फिक्स अमाउंट पर जो आजकल मिलता है मकान किराए पे, आपने देखा ना कि उसमें आप ज़्यादा पैसे दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसको उलमा ने सूद इसलिए कहा है कि असल में हमारे यहाँ उर्फ़ आम में ये राइज है कि आप एक अमाउंट होता है 1 लाख 1.5 लाख का, वो आप देते हैं, वो कर्जा है। सही है। उसके बाद एक आपका अमाउंट तय होता है, ये किराया बनेगा। आपने 5 लाख दे दिए 1 लाख की जगह, यानी कर्जा आपने ज़्यादा दिया, उस पर आपने नफ़ा क्या लिया? किराया कम करवा दिया। कर्ज़ पे नफ़ा लिया आपने, ये जो उर्फ़ आम से हट के था उससे हट के, इसलिए इसको उलमा सूद कहते हैं। तो हाँ, सूद की डेफिनेशन ये होती है, बैंकिंग साइड पे भी समझें आप, कि हर वो कर्ज़ जो नफ़ा लाए। कुछ चीज़ें बैंक की जायज़ होती है जो सर्विस के मैटर में होती है, यानी वो सर्विस के चार्जेस ले रहे होते हैं आपसे, वो जायज़ होता है। लेकिन आप ही के पैसे पे किसी भी तरह का कोई आपको प्रॉफिट मिल जाए, किसी भी शक्ल में मिल जाए, वो नाजायज़ है। सहाबा के ज़माने के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता था कि कोई कर्ज़ा जो है उसमें जमा हो ख़जाने में और उसके बाद बैतुल माल में, और उसके बाद उस पर कोई ऐसा प्रॉफिट दिया जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी तारीख में नहीं है। फारूक आज़म के ज़माने में ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ इसमें समझनी की है, वो इस चैनल पे शायद फर्स्ट टाइम बयान कर रहा हूँ मैं, कि एक होता है दारुल इस्लाम, एक होता है दारुल हर्ब। तो दारुल हर्ब के साथ या जो हर्बी काफिर है ना, उनके साथ दारुल हर्ब के अंदर जो आप कारोबार के मामला कर रहे होते ना, उसमें सूद को जायज़ रखा गया है। अच्छा, ये पूरी हदीस भी मौजूद है ना कि ला रिबा बैनल मुस्लिमी वल हरबी फी दारुल हरबी, ये हदीस के लफ्ज़ हैं कि दारुल हर्ब के अंदर हरबी और मुसलमान के दरमियान रिबा नहीं होता है। ये तो इस्लामी हुकूमत थी, आधी दुनिया में फैली हुई, उससे बाहर के जो ममालिक थे वो भी ट्रेडिंग कर रहे होते थे मुसलमानों के साथ दारुल हर्ब में रहकर। अगर उसमें कोई ऐसी कंडीशन दिखाई देती है, आप पढ़ते हैं कभी कि जी ये तो सूद आ रहा था, तो ध्यान में रखिएगा हदीस में इसकी इजाज़त थी। अच्छा, नाजरीन के लिए आसान कर दें, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम क्या है ये? जी, देखें, दारुल हर्ब उसको कहते हैं जो वो कुफ्र मुमलिकत जिसमें इस्लाम के जो शाइर हैं, नमाज, रोज़ा, अजानें, ये मुतलक़न इस पर पाबंदी हो जाए, सही है, उसको दारुल हर्ब कहते हैं। इसके अलावा जितने भी दारुल इस्लाम कराएंगे, चाहे उनकी हुकूमत गवर्नमेंट पाकिस्तान मुसलमानों की ना हो, जैसे अब इंडिया है, हिंदुस्तान, लेकिन मुसलमानों को आज़ादी है दीन की, नमाज़ें पढ़ते हैं, मस्जिदें मौजूद हैं सब, तो वो दारुल हर्ब नहीं है। बल्कि इमाम अहले सुन्नत ने तो यहाँ तक लिखा है
کہ پوری دنیا میں اب کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کو دارالحرب کہا جائے, اس لیے کہ مطلقاً کہیں بھی اسلام پہ پابندی نہیں ہے, اس وجہ سے تو دارالحرب اور دارالاسلام کو بھی سمجھ لیجیے کہ جہاں مطلقاً پابندی ہو وہ دارالحرب ہوتا ہے, اس کے علاوہ دارالاسلام کے. اچھا, کرنٹ جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں بینک کے اندر, اس کے اندر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنی ایک اماؤنٹ رکھوا دی, اب جب مجھے چاہیے اماؤنٹ تو میں نکال لوں گا اماؤنٹ نا, اور جیسے آپ نے کہا کہ سروس چارجز جو لیتے ہیں جب میں اے ٹی ایم یوز کروں گا تو اس کے کچھ پیسے ہوتے ہیں ان کے, ایسے ہی جب میں نے ایس ایم ایس کو آن کروایا تو اس کے کچھ پیسے ہو جائے, یہ جائز ہوگا. اور اسی کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ. اب سیونگ میں کیا ہوتا ہے, جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آپ نے, کیونکہ میں نے خود کھلوایا نہیں, صرف سنا ہے کہ پیسے رکھوائے اور اس پیسے سے وہ پیسے شاید آپ کے وہ تو اتنے ہی رہتے ہیں, تھوڑا تھوڑا سا آپ کو اس پہ منتھلی ملتا رہتا ہے, تو جب آپ کو وہ منتھلی مل رہا ہے شاید وہ آپ سود کہہ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے. کرنٹ جو اکاؤنٹ ہے اس کی علماء نے اجازت دی ہے, اس لیے کہ اس میں جو اماؤنٹ آپ نے دیا آپ کو وہی ملے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بینیفٹ وہ دے رہے ہیں تو اس کے چارجز پہ لگ جاتے ہیں, جس میں اے ٹی ایم وغیرہ بھی آ گیا, آپ کا چیک بک آ گئی, یہ سب چیزیں. سیونگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اماؤنٹ کے اوپر پرسنٹیج ہے, آئی تھنک میں غلط نہیں ہوں تو 10,000 روپے 1,200 روپے سم تھنگ کچھ ایسا ملتا ہے. اچھا, یہ ایک ہر بینک کی اپنی ایک وہ ہے طریقہ کار. تو وہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ بالکل ناجائز حرام ہے کیونکہ سود ملتا ہے. کرنٹ کی علماء نے اجازت دی اور وہ ہی اکاؤنٹ ہم سب نے کھلوائے ہیں. اچھا, تو پھر علماء کے ہی فتوے دکھا رہے ہوتے ہیں بینک والے ہمیں بہت سارے, وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں اس پر تو یوں بات ہو سکتی ہے کہ جس عالم دین نے جس بینک کے حوالے سے فتویٰ دیا اگر وہ سامنے ہوگا تو ہم کنڈیشن بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ والی کنڈیشن جائز ہے, یہ ناجائز ہے. علماء دو چیزیں بیان کرتے ہیں. صحیح. اسپیسیفک کوئی بینک ہوتا نا, وہ کہتا جی ہم اس طرح سے سود سے پاک کرنا چاہ رہے ہیں, تو علماء بولتے ہیں ہاں اس انداز میں سود سے پاک ہوگا اس لیے یہ جائز ہوگا, وہ لکھ دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے علماء کی کہ علماء بعض اوقات جو مسائل ہوتے ہیں نا ان میں ان کا اختلاف رہتا ہے, یعنی جو چیز واضح نہیں ہوتی نا اس میں اختلاف ہو جاتا ہے, آپس میں بھی علماء کا اختلاف. ہاں ویسے تو ہمارے یہاں ہر چیز پہ اختلاف ہے اور لوگوں میں اتنا نہیں ہوگا, مولویوں میں زیادہ ہے, تو وہاں بھی ہوتا ہے. اور اب میں کسی پر کوئی ایسا کرٹیسائز نہیں کرتا, لیکن یار حقیقت یہ ہے جب 6-6 لاکھ روپے مل رہے ہوتے ہیں نا اللہ, تو ہیلا بڑی جلدی نکال دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب اپنے آپ کو اتنا غیرت مند بنا لیں. آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا. ہاں آپ یہ مطلب میں ناموں سے جانتا ہوں, میں کیا نشاندہی کروں. اگر عالم دین کسی بینک میں بیٹھ کے اس لیے تنخواہ لے رہا ہے کہ وہ سود سے پاک کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے, وہ جائز ہوگا. لیکن بات یہ ہوگا کہ وہ ان کے سود کے اندر ہیلا نکال کے سود کو حلال کرا رہا ہے, تو یار آپ خود بھی اپنے آپ سے پوچھو. آپ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو تیرے دل میں کھٹک رہا ہو نا, چاہے اس پہ فتویٰ بھی آ جائے, وہ ہوتا ناجائز ہی ہے. کیا اس کا مفہوم ہے, تو اس کو بڑا مطلب میں نے کہہ دیا بند لفظوں میں, لوگ سمجھ جائیں. نہیں ہونا چاہیے, ہیلے نہ نکالیں, جو غلط ہے وہ غلط ہے. کیا بات ہے بھائی. حافظ ارسلان لودھی صاحب کا یہی شیوا ہے کہ یہ برملا کہہ دیتے ہیں جو کہنا ہوتا ہے, جو حق اور سچ کی بات ہوتی ہے. میں پڑھتا ہوں مہمان صدقہ عتیق الرحمان صاحب کی جانب. جی عتیق صاحب کلام پیش کیجیے. خاک مدینہ ہوتی, خاک مدینہ ہوتی, میں خاک سار ہوتا, ہوتی رگے مدینہ, ہوتی رگے مدینہ, میرا غبار ہوتا, ہوتی رگے مدینہ, میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, آقا اگر کرم سے, آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, روزے پر صدقے ہوتا, روزے پر صدقے ہوتا, ان پر نثار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی, میں خاک سار ہوتا. بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا, بے چین دل کو اب تک, بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا, مگر اب تو اس سے آقا, مگر اب تو اس سے آقا
نہیں انتظار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، مر مٹ کے خوب لگتی، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر پر، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ بالکل دعائیہ کلام اور بہت خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے عتیق الرحمان صاحب، اور وقت دعا ہے حافظ ارسلان لودھی صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، مولا کریم ہماری ان کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم یہ جو بزم سجائی ہے، مولا تیرے محبوب کا ذکر کیا، تیرا ذکر کیا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی قصداً سہواً عمداً اسے معاف فرما۔ جن لوگوں نے اس بزم کو سجانے میں تعاون کیا ہے مولا، ان کے تعاون کو بھی قبول فرما۔ ہمارے عبادات کو، ریاضات کو، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما۔ بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما۔ اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، وقت دعا ہے، وقت افطار ہے، آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں ہم پوری ٹیم کو، ہماری تبدیلی نیوز کی، حافظ ارسلان لودھی صاحب، مہمان ثنا خواہ، مقررین اور مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے آپ سے رخصت لینے کا، بس یہ رخصت یہ سمجھیے کہ کچھ وقت کے لیے ہے، افطار کے بعد جب سحر کے اندر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ شامل ہوں گے رات 2 بجے، سحر اسپیشل داستان انبیاء میں مسلم بنگش آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔